بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی حکومت ان کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کی حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، چنانچہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اسی لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی غیر عربی ہیں، ہم اجمی کے حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود مکہ اور مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی، اور نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت علیہم السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلوایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بولے بالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کا نام صحابہ اہل بیت کے نام پر تھا، ان کا نام السعودیہ کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں بالی ووڈ نے لارنس آف عربین کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔
اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئی۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی یہ ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک کلام میں لکھا ہے، وہ فقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دل سے نکال دو۔ فقر عرب کو دینے کی فرنگی تحیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی طریقے سے آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔